نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 62 54 سے 62 حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ مبارزہ مکالمہ گفتگو جاری تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قوم والوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل لے کر نہیں آئے، یعنی تمام معجزات کو نہ فقط یہ کہ جھٹلا دیا، جتنے ان کے آرگومنٹس تھے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے اندر سبسٹنس نہیں ہے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تمہارے کہنے پر تو ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب آگے بحث بڑھتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان نقول، ہم تو یہ کہتے ہیں الا اعتراکا، یعنی ہم تو صرف یہ بات کہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچایا ہے دماغی طور پر بعض آلہتنا بسوء، ہمارے خداؤں میں سے بعض نے تمہیں دماغی طور پر اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے کہ تم معاذ اللہ نعوذ باللہ اس طرح کی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی ان کے نزدیک شرک کی بات کرنا عاقلانہ ہے، توحید کی بات کرنا انتہائی غیر معقول بات ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو دماغی طور پر کوئی صدمہ پہنچا ہے۔
اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہود علیہ السلام نے کہا قالا انی، کہ یقیناً میں، اشہد اللہ، گواہ کرتا ہوں اللہ کو، واشہدو، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں اس سے کہ جو تم شرک کر رہے ہو، من دونہ، یہ جو خدا کو چھوڑ کر جن کو تم خدا کے ساتھ ملا رہے ہو، خدا کے ساتھ شریک قرار دے رہے ہو، ان سے میں بیزار ہوں، تمہارے اس عمل سے بھی بیزار ہوں۔ فکیدونی جمیعاً، تو تم جو تدبیر، جو مکاریاں کرنا چاہو وہ کر لو، اور سب مل کر یہ سارے کام کرو، ثم لا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ ان جملوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ کرتے کرتے اس نہج پر آ گئے کہ جہاں پر انہوں نے اس طرح کی گفتگو بھی فرمائی کہ جس میں ایک چیلنج کا ایک انداز ہے کہ تمہیں جو مکاریاں کرنی ہے تم کر لو، اور تمہیں آپس میں مل کر اگر ایک کمبائنڈ ایفرٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی تمہیں موقع ہے، تم کر گزرو، اور پھر میں تمہارے مقابلے میں کیا کروں گا، وہ یہاں پر آ رہا ہے کہ انی توکلت علی اللہ ہے، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی کے اوپر کے بال اس نے پکڑے ہوئے نہ ہو۔ یہ ایکچولی عربی کا محاورہ ہے، آخذ بناصیتها، یعنی لفظی اعتبار سے تو یہی مطلب بنے گا کہ پیشانی کے اوپر کے بال جس نے پکڑے نہ ہو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی کوئی چلنے والا زمین پر یا کہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے کنٹرول میں نہ ہو، یعنی خدا جب چاہے اسے بے بس کر سکتا ہے۔ یہ تعبیر اس بات کو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ صراط مستقیم پر ہے؟ یعنی وہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی نسیان، کوئی ہذیان، کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں پایا جاتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں یقیناً پہنچا چکا ہوں تمہارے پاس وہ پیغام جو مجھ تک دیا گیا تھا کہ میں تمہارے پاس پہنچا دوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تم جب ختم ہو جاؤ گے تو تمہاری جگہ پر میرا رب دوسروں کو لے آئے گا، دوسرے لوگ لے آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رونق محفل میں کوئی کمی واقع ہوگی، تم نہیں ہوگے، کوئی اور ہوگا۔ دنیا کی چہل پہل میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہ ہی تم اسے ذرا سا بھی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب آ گیا، ہمارا امر آ گیا، یعنی وہ عذاب جو دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ بعد سرسر طوفان، تیز و تند ہواؤں کے ذریعے سے ان کے اوپر آیا تھا۔ لما جاء امرنا، تو جب وہ عذاب آ گیا ہمارا، نجینا ہودن، تو ہم نے نجات دی ہود کو، والذین آمنوا معہ، اور ان ایمان لانے والوں کو جو ان کے ساتھ تھے، بے رحمت منا، ہم نے اپنے پاس سے رحمت کے ذریعے سے ان کو نجات دے دی، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور انہیں سخت عذاب سے نجات عطا کر دی۔ وتلک عاد، یہ ہیں عاد کی قوم، یہ ہیں عاد والے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، جہدوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، نشانیاں آئیں انہوں نے انکار کر دیا، وعصوا رسولہ، اور انہوں نے رسولوں کی معصیت کی، رسولوں کی نافرمانی کی۔ یہ خود اپنی جگہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں پر تو ایک رسول آئے تھے، ہود علیہ السلام، تو پھر اس کے بعد یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ رسولوں کی معصیت کی؟ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی بلاغت کہاں پر ہے۔ چونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک تھا، لہذا ایک کا انکار، ایک کی معصیت تمام رسولوں کی معصیت ہے، لہذا یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے اتباع کیا ہٹ دھرم کا اور سرکشوں کا، یعنی ہر ہٹ دھرم اور ہر سرکش اس کا انہوں نے اتباع کیا، رسولوں کی معصیت کی، ہٹ دھرموں کی اتباع کیا، سرکشوں کا اتباع کیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، یعنی جتنے بھی دنیا کے اندر افراد ہیں
ان کی لعنتیں بھی، اور اس کے نتیجے میں رحمت خدا سے وہ دور بھی ہو گئے، عذاب کا شکار بھی ہو گئے، وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر لعنت پروردگار ہے۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ جو لعنت کا مستحق ہو اس پر لعنت بھیجنا یہ قرآن کا طریقہ کار ہے، قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے۔ الا آگاہ ہو جاؤ، ان عادن کفروا ربہم، کہ یقیناً عاد والوں نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا آگاہ ہو جاؤ، بعدن لعاد قوم ہود، آگاہ ہو جاؤ کہ دوری ہے، یعنی رحمت خدا سے دور ہیں کون؟ عاد والے، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ اب نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ہود علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اب یہاں سے جناب صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود والوں کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ ایک مرتبہ پھر اس تعبیر کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ نبی کو بھائی سے تعبیر کرنا یعنی